أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق اللہ العظیم. سورہ محمد کی پہلی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ محمد جو ہے مدنی سورت ہے. اسے سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو کفار سے جنگ کرنے کا حکم دیا. تو اس صورت کے اندر جنگی ہدایات دی گئی اور شروع میں یہ دو گروہوں کا منظر بیان فرمایا گیا. ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کے دین کو ماننے سے انکار کر رہا ہے, اللہ کے دین کو مٹانے پر تلا ہوا ہے. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت پر اس نے لبیک کہا ہے اور اس کے مطابق اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ دو گروہ جو ہے مختلف انجام سے دو چار ہونے والے ہیں. اس کے ساتھ ایک تیسرا گروہ ہے جو منافقین کا گروہ ہے, جو مسلمانوں میں شامل ہو کر جو ہے مسلمانوں کے لیے آستین کا سانپ بنا ہوا ہے, کفار سے بھی اپنے تعلق استوار کیے ہوئے تاکہ ان کے ساتھ بھی دوستی رہے اور اہل ایمان بھی ہم شامل ہوں. تو جنگ کا حکم دے کر اللہ نے ان کے راز جو ہے وہ کھول دیے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے سے وہ پہلوتھی کرنے لگے. تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, خود بھی رکے. اضل اعمالہم, اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے. كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اللہ نے ان کی برائیاں سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے باطل کا اتباع کرنے سے انکار کیا. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ, یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی اتباع کی اور اہل ایمان نے حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ, اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے کہ تم کس پانی میں ہو. اللہ سے دعا ہمیں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو راستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کفر شرک اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.